جب تک میں کھانا تیار کروں. کہ بوڑھے ہمیں دیر ہو رہی ہے کھانا کھلانے, جلدی کھلا, ہم روانہ ہونا چاہتے ہیں. کہ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے, ابھی کھانا تیار ہوتا ہے. کہتا ہے اس کے بیٹے بچے آئے, ہماری جرابیں اتاری اور پاؤں دبانا شروع ہو گئے. اتنے میں یہ لوگ کہتے ہیں اس کے گھر کی دیوار تھی, اس دیوار پہ ایک فوٹو لگا ہوا تھا, ایک پینٹنگ لگی ہوئی تھی. پینٹنگ بڑی عجیب تھی. اس پینٹنگ میں قبر تھی, قبر کے ساتھ ایک تابوت تھا. تابوت میں میت تھی اور میت کا ہاتھ تابوت سے باہر نکلا ہوا تھا. ہم پریشان ہو گئے, یہ کیسی پینٹنگ ہے؟ بوڑھا آیا, ہم نے بوڑھے سے پوچھا, بوڑھے آج تک ہم نے ایسی کوئی پینٹنگ نہیں دیکھی, کیا مطلب؟ قبر, تابوت اور میت. کہتا وہ زار و قطار رونے لگا. کہا ابھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ شاید بتاؤں تم لوگ بھی رونے لگو, اور میں چاہتا ہوں حسین کا زائر کھانا خوشی خوشی کھائے, کہیں ایسا نہ ہو تم کھانا کھانا ہی بھول جاؤ. جلدی سے سفرہ لگایا, کہتے ہم سب نے کھانا کھایا. ہم نے کہا اب بتا کہ پینٹنگ کا قصہ کیا ہے. اس نے کہا یہ جو قبر دیکھ رہے ہو نا یہ میری قبر ہے, یہ جو تابوت دیکھ رہے ہو یہ میرا تابوت ہے. کہا کیا مطلب؟ کہ آج اس بوڑھے کو دیکھ رہے ہو, تمہیں پکڑ پکڑ کے کھانا کھلا رہا ہے. کل میں اپنے گاؤں کا سب سے بڑا چور تھا. یعنی اس گاؤں میں اگر پوچھو گے نا سب سے بڑا گنہگار کون ہے تو بولیں گے یہ بوڑھا جو ہے نا یہ سب سے بڑا گنہگار تھا. کہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو میں نے نہ کیا. جیسے اربعین حسینی کے دن شروع ہوئے, لوگ آئے, زوار آئے, تھا تو میں پہلے سے ہی شیطان کا رفیق. تو میں نے کہا اتنے لوگ آ رہے ہیں, حسین کے ظاہر آ رہے ہیں, میں لوٹوں. قافلے میں کوئی تھکا ہوا, کوئی ٹوٹا ہوا, کسی کا موبائل چراؤں, کسی کا کیا چراؤں. اتنے میں آگے بڑھا. چوری کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں ظاہر آ رہے تھے. لوگوں نے سبیلیں لگائی تھی, ایک سبیل میرے گاؤں والوں نے لگائی. میں نے کہا جاتا ہوں اس سبیل پہ جا کے امام حسین کی چائے پی لیتا ہوں. کہتے جیسے میں نے چائے کا کپ اٹھایا سبیل والے نے دیکھ لیا, فوراً مجھے ڈانٹا, تو چور ہے, تو بدکار ہے, تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سبیل ہم نے حسین کے ظاہروں کے لیے لگائی. کہ بات بہت بری لگی. میں نے کپ وہیں چھوڑا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ نہیں پلاتا تو اگلی سبیل پہ جا کے پی لوں گا. اس سبیل میں ایک بوڑھا بیٹھا تھا جو جانتا تھا. اس نے اس جوان کو ڈانٹا کہ یہ سبیل حسین کی ہے, تجھے حق نہیں تو کسی کو منع کرے کہ کوئی نیک ہوگا تو پیے گا. جب تک خطا نہیں کی تجھے ٹوکنے کا حق نہیں ہے. کہ نہیں یہ چور ہے, کہیں زوار آئے اور یہ کسی کا موبائل چرا لے, خوف ہے ہمیں. اس نے کہا چھوڑ دو, میں اس سے بات کرتا ہوں. کہتا اس نے مجھے بلایا. کہ دیکھ تیرے گاؤں کا ہر فرد حسین کے ظاہروں کی خدمت کر رہا ہے, تو نہیں کرے گا؟ میں نے کہا کیا کروں, برتن دھوؤں, چائے لاؤں؟ کہ نہیں, چینی کم ہو گئی ہے, جا کر دکان سے 2 کلو چینی لے کر آ تاکہ ہم چائے کو میٹھا کریں, ظاہروں کو پلائیں. کہتا میں حسین کو جانتا نہیں تھا, کربلا کے گاؤں کے ساتھ رہتا تھا پر کبھی حسین کی زیارت کے لیے نہیں گیا. دنیا دار آدمی تھا, میرا کیا جائے ان چیزوں سے. صبح سے شام تک میرا کام تھا لوگوں کو تنگ کرنا, بے غرض بے غرض. ایک مرتبہ آپ امام حسین کو جانتے ہو, اس کے لیے 10 دیگیں اتارتے ہو. ذہن میں کہیں نہ کہیں تو لالچ ہوتی ہے نا کہ 10 دیگیں اتار رہا ہوں, مثلا ثواب ملے, میرے باپ کو ملے گا. 10 دیگیں اتار رہا ہوں, مرنے کے بعد جنت میں یہ ملے گا. تو میں تو جانتا ہی نہیں تھا امام حسین کو. اس نے بولا میں بھی چلا گیا دکان سے چینی لینے. 2 کلو چینی لی. راستے میں پلٹ رہا تھا, ایک اور سبیل تھی. میں نے کہا یہاں پہ چائے پی لوں. اس نے پلائی نہیں, اگر بولے گا بھی تو اب اس کی سبیل کی چائے نہیں پیوں گا. میری توہین کی تھی اس نے. دوسری سبیل پہ گیا, میں نے وہاں پہ چائے پی. اس سبیل والے نے سمجھا میں نے چینی اس کے لیے لائی ہے. اس نے کہا مرحباً بکم, آپ کا بہت شکریہ, ہماری چینی ختم ہو گئی تھی اور آپ نے امام حسین کے ظاہر کے لیے چینی لائی ہے. اس نے چینی لی اور اپنی چائے میں ڈال دی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, 2 کلو اور لے لوں گا. پھر کیا دکان طرف 2 کلو چینی لی. اب جب پلٹ رہا تھا نا تو کہتا ہے آدھے راستے میں ملک الموت نے میری روح کو نکال دیا. قضاء الہی پوچھ کے نہیں آتی. اچانک سینے میں تکلیف ہوئی اور زمین پہ گرا. چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا میری روح بدن سے نکل گئی اور بدن کو زمین پہ دیکھ رہا ہوں.
حسین کے ظاہروں کو دیکھ رہا ہوں، بے بسی کا عالم ہے، سمجھ نہیں آ رہی یہ خواب ہے یا حقیقت ہے۔ لوگ جمع ہوئے، میرے جنازے کو اٹھایا، میرے گاؤں لے گئے، سب دیکھ رہا ہوں، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، کہ اتنا کردار کا برا تھا کہ 4 لوگ بھی کسی کو نہیں مل رہے تھے جو میرے جنازے کو کاندھا دیتے۔ رشتہ داروں نے یہاں وہاں سے 2-4 لوگوں کو جمع کیا، یہاں تک کہ میرے جنازے کو قبرستان لے گئے، کہ اسی طرح قبر کھدی ہوئی تھی، جنازہ تابوت میں پڑا۔